سر میں درد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جسم بیمار ہے، روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ روح بیمار ہے کیسے پتہ چلے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا کلام سننا اچھا نہ لگے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب نماز ہمارے اوپر بوجھ بن جائے تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ جب قرآن سننا ہمارے لیے گراں ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے۔ جب اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کا انسان ظالم ہے کہ اپنے جسم کے اندر موجود اپنے جسم کو تو غذا دے رہا ہے لیکن جسم میں موجود روح کو غذا نہیں دے رہا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، بہت بہت تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جس کی روح طاقتور ہوتی ہے اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ رکانہ پہلوان جسم کے اعتبار سے طاقتور تھا لیکن روح مصطفیٰ کی طاقتور تھی، پچھاڑ دیا 3 مرتبہ پہلوان۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روح کو طاقتور بنانا چاہیے۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ روح بلک رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے، ہم اپنی روح کا علاج قطعی طور پر نہیں کرتے، روح کو ضرورت غذائیں نہیں پہنچاتے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا۔ اب ایک آیت کے ذریعے میں روح کے حوالے سے بتاؤں گا تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روح کی سب سے بڑی غذا اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اسی لیے اس کتاب کو لانے والے کے لیے اللہ نے لقب بھی انتخاب کیا تو یہ کہا نزل بہ الروح الامین۔ حضرت جبریل کا لقب روح الامین کہا گیا۔ جہاں سے روح آئی وہیں سے اس کا علاج بھی آیا، جہاں سے روح آئی وہیں سے اس کی خوراک بھی آئی۔ آج کا انسان جہاں سے روح آئی، جس رب کی طرف سے آئی، اس رب سے تعلق توڑ کر اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنانا چاہتا ہے۔ سن لو، کبھی بھی تمہاری زندگی میں خوشیاں اور سکون نہیں آ سکتا۔ روح کو غذا دو، روح کو طاقت دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جسم سے غافل ہو جاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر تم پریشان ہو تو صرف اس لیے کہ تمہیں جو ہے وہ جیم میں جا کر کے ورزش کرنے کا ٹائم ہے، ناشتے میں کھانے کا ٹائم ہے، اور ڈنر اور لنچ کے اندر بہترین غذا کھانے کا ٹائم ہے، مارکیٹ میں گھومنے کا ٹائم ہے، تجارت کرنے کا ٹائم ہے، آرام کے لیے ٹائم ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں تو اپنی روح کو اس کی خوراک دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور بڑی مزے کی بات بتاؤں انسان کی بے وقوفی کے حوالے سے، لفظوں کا انتخاب، سکون اور آرام دونوں میں فرق ہے۔ لفظ کا فرق سمجھیں، سکون اور آرام دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے آرام کو سکون سمجھ لیا، اس لیے پوری کوشش ہم کر رہے ہیں آرام کی چیزوں کا، اور سمجھ رہے ہیں سکون ملے، نہیں مل رہا سکون۔ مثال کے طور پر سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ نرم گدے سے جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ چین کی نیند بھی آ جائے۔ اور اگر میری بات میرے مالدار بھائیوں کو بری نہ لگے تو عرض کر دوں،
سب سے زیادہ بے چین تو وہی نظر آتے ہیں، نیند انہی کی اڑ چکی ہے، سکون انہی کا ختم ہے، بڑے قیمتی صوفے لگے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی کرٹن لگے ہوئے ہیں، سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ لیکن میں جب فٹ پاتھ پر پیپر بچھا کر کچھ غریبوں کو دیکھتا ہوں کہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سوئے ہوتے ہیں، نہ گاڑیوں کی آواز ان کی نیند میں خلل اور نہ کوئی چیز انہیں پریشان کر رہی ہے، اے غریب تجھے سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ تجھے پاس تو گدا بھی نہیں، لائٹ کو بند کرنے کا کوئی سسٹم بھی نہیں۔ تو جواب دے گا میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس کسی کو ستانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس گناہ کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے اتنی دولت نہیں ہے، بس جو کچھ ہے بس وہ ہے، میں پاپ نہیں کرتا، میں تو اللہ کا شکر ادا کر کے چادر بچھا کے سو جاتا ہوں، میرا مولا مجھے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ برائیاں مالداروں سے پھیلتی ہیں الا ماشاءاللہ، اور سب سے زیادہ بے چین وہ دولت مند جو اپنی دولت کا استعمال اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کرے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کمزوروں کی مدد میں خرچ کرے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے میں خرچ کرے، اپنے جائز کاموں کے پیچھے خرچ کرے، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ کے پیچھے خرچ کرے، اور ہر گناہ کے کام میں خرچ کرنے سے اپنی دولت کو روکے رکھے، اسے بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سکون اور آرام کو سمجھیں، سکون کا تعلق روح کی غذا سے ہے اور آرام کا تعلق جسم کی غذا سے، جسم سے۔ نرم گدے سے آرام ملے گا، سکون۔ اب چھوٹا سا اکثر میں کہا کرتا ہوں لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی، جو شخص نرم گدے پر ایئر کنڈیشن کے اندر کروٹیں بدلتے ہیں اور نیند نہیں آتی، وہی شخص جب مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، امام خطبہ دیتے ہیں تو جھپکی مارتا ہے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں پر 2 منٹ میں اس کو نیند آنے لگ گئی، تو جواب ملے گا روح کو اس کی خوراک مل رہی ہے، اللہ کا ذکر اس تک پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے سکون کی دولت مل رہی ہے۔ مسلمانوں سن لو، پریشانی کا علاج یہ ہے کہ روح کو اس کی غذا پہنچاؤ، روح کو اس کی خوراک پہنچاؤ۔ آج ہماری روح بیمار ہو چکی ہے، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے، ہماری روح طاقتور نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس پیوند والا لباس ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود سکون ان کی پیشانی سے چھلکتا نظر آتا تھا۔ آج تک کی روزی ہوتی، آج تک کے لیے تو روٹی ہوتی، کل کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن خدا کی قسم وہ پریشان نظر نہیں آتے تھے، مطمئن نظر آتے تھے۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی، وہ اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیٹتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان کی زندگی اس طریقے سے اللہ کی یاد کے اندر اور اپنی روح کو غذا پہنچانے کے اندر گزرتی تھی، جس کی بنیاد پر ان کی زندگی میں سکون تھا، سکون تھا اور سکون تھا۔ پریشانی کا علاج دولت کا انبار لگانے کے اندر نہیں ہے، روح کو غذا دینے کے اندر ہے۔ روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی بے چین ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی بے قرار ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات میں عرض کروں، اب یہ بات اس سے پہلے والی بات تو جنرل تھی ہر انسان کے حوالے سے، جو بھی انسان اپنی آتما کو اپنی آتما کو علاج نہیں دے گا اور روح کو اس کی غذا نہیں پہنچائے گا، وہ بے چین رہے گا، وہ پریشان رہے گا۔
اب آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ یہ روح بیمار ہے، پتہ کیسے چلے؟ کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار ہے؟ آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے اس کے لیے جس کا دل اللہ عز و جل کے ذکر کی وجہ سے نرم نہیں ہوتا یا سخت ہو چکا ہے اس کا دل، وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کا ذکر سننا اسے اچھا نہیں لگتا، ایسے بندے کے لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا خرابی ہے ایسے سخت دل کے لیے جس کا دل اتنا سخت ہو چکا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے خرابی ہے، خرابی۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گانوں کی محفل میں انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، قوالی کی محفل میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی محفل میں یار یہ کب ختم ہوگا؟ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا، اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم روح کے روحانی روح جو ہماری ہے وہ بیمار ہے۔ اچھا بعض بڑا عجیب مسئلہ بھی چل پڑا ہے، ڈاکٹر کی دواؤں سے طبیعت ٹھیک نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یہ روحانی علاج کرنا پڑے گا۔ ارے بابا، روحانی علاج الگ چیز ہے، روح کی بیماری الگ چیز ہے۔ کرنے جا رہے ہو جسم کا علاج اور کہہ رہے ہو روحانی علاج۔ جسم کا علاج کچھ اور ہے، روح کا علاج کچھ اور ہے۔ اگر روح بیمار ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کی صحبت کی بنیاد پر تمہارے دل کی طبیعت، تمہاری روح کا انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہاری طبیعت میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ روح کا علاج بتایا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ علاج ہو چکا ہے؟ ڈولو کھائے سر کا درد چلا گیا تو ہم سمجھ گئے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی، حرارت ختم ہو گئی ہم سمجھ گئے، بخار چلا گیا، کھانسی بند ہو گئی سمجھ گئے علاج ہو گیا۔ ہماری روح کا علاج ہو چکا ہے، کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں؟ قربان میرے رب کی عظمت پر، اس نے قرآن مقدس میں فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم من ذکر اللہ کما قال۔ پھر جس کا دل اور جس کی جلد اللہ کے ذکر کی وجہ سے جھکتی چلی جائے، نرم ہوتی چلی جائے، سمجھ لینا اس کی روح کا علاج ہو چکا ہے۔ ثم تلین قلوبہم وجلودہم عن ذکر اللہ۔ جب اللہ کا ذکر سنو، اللہ کا نام سنو، اللہ کی کتاب سنو، اللہ کے فرمان سنو، تو طبیعت اس کی طرف جھکتی چلی جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح کا علاج ہو چکا ہے۔